نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں، تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی بلکہ وہ ان سے گم گئے، اور یہ ان کا بہتان تھا کہ جو وہ کرتے رہتے تھے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قوم عاد اور سمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ان کی تباہی اور ان میں رہنے والوں کی ہلاکت کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کفار مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ اے اہل مکہ، تمہارے آس پاس عاد اور سمود کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں، اور جب تم یمن اور شام کا سفر کرتے ہو تو راستے میں ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو جو پہلے یہاں آباد تھے۔ تم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ کیوں تباہ ہوئے، یہ کیوں برباد کر دیے گئے؟ ان کی بربادی کا، ان کی تباہی کا سبب تلاش کیا ہے کہ آخر وہ کس وجہ سے وہ تباہ کر دی گئیں، حالانکہ اس بستی میں رہنے والے لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، مالدار تھے، لیکن پھر بھی یہ ہلاک ہو گئے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو کیوں بن گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے سنو، ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیوں عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی کی اور ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی وحدانیت کی اور وحدانیت پر ایمان لانے کی اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی، اور جو نبی بن کر آئے انہوں نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان کی ہٹ دھرمی کا یہ حال تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کے اور اس پر صداقت اور دلالت کرنے والی نشانیاں بار بار ان کے سامنے پیش کی، سابقہ امتوں کی بربادی کے واقعات انہیں بتائے، انہیں سنائے، اور لیکن ہوا یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے کفر پر، اپنی معصیت سے وہ باز نہ آئے، اور وہ کسی صورت باز نہ آئے، اور انہوں نے وہی کام اختیار کیا، یعنی کفر و معصیت کو ہی اختیار کیا۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تو اب تم بتاؤ کہ جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور تم ان بتوں کے بارے میں یہ بھی کہتے ہو کہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ ہے، یعنی ان بتوں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بتوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، تم سے پہلے بھی جو بتوں کو پوجتے تھے، تو یہی بت انہیں کیوں نہ بچا سکے اللہ کے عذاب سے؟ بلکہ اس وقت تو یہ ہوا کہ ان بتوں کا عاجز ہونا اور بے بس ہونا پوری طرح ظاہر ہو گیا، اور عذاب نازل ہوتے وقت وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اور یاد رکھو کہ جو بتوں کو اپنا معبود کہتے ہیں اور بت پرستی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں، فرمایا کہ یہ ان کا بہت بڑا بہتان ہے اور افتراء ہے، حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا
اب تم بھی اپنے طرز عمل پر غور کر لو اور اپنے عمل کو درست کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے یہ تباہ و برباد ہو گئے اور ہلاک کر دیے گئے، ایسے تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات جو اس دو آیات سے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے دشمنوں کو، اب دیکھیے بت کیا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ہے نا، اور یہ کیا ہے، خدا بن کر ان کو لوگ تصور، جو کافر ان کو پوچھتے ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، تو یہ اللہ کے دشمن ہوئے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا کوئی بھی دشمن ہو، جیسے یہ بت ہو یا کوئی بھی، تو اللہ کے دشمنوں کو اپنا شفیع، اپنا مددگار اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح اس کا الٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ کی عطا سے مددگار اور شفیع ماننا اور انہیں اللہ کے قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا یہ عین ایمان ہے۔ جیسے بت کی طرف سجدہ کرنا کفر ہے، ایسے ہی کعبے کی طرف سجدہ کرنا یہ ایمان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس عظیم فرق کو لوگ کیا کرتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں، اور یہ والی آیات پڑھ کر وہ کبھی اللہ کے نبیوں پر، کبھی ولیوں پر چسپا کر کے اور لوگوں کے سامنے برملا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ مددگار ہیں نہ شفیع ہیں، اور ان آیات کو دلیل بنانا یہ انتہائی جہالت کی انتہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس آیت سے اللہ نے یہ پیغام بتوں کا دیا، لیکن لوگ یہی آیات پڑھ کر اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر چسپا کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ نہ یہ مددگار ہیں نہ یہ شفیع ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ انتہائی جہالت کی انتہا ہے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم، اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات سنو، مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل جانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیات میں کفار مکہ کے سامنے امتوں کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا۔ اب یہاں سے جنوں کے یعنی جنات کے ایمان لانے سے کہ وہ ایمان لے کر آ گئے، انہیں شرم اور عار دلائی جا رہی ہے کفار مکہ کو کہ دیکھو کہ جنات ایمان لے کر آ گئے لیکن تم
کیونکہ مخلوق ہو، تم نظر بھی آتے ہو، اور جنات جو مخلوق ہے وہ نظر بھی نہیں آتی، لیکن وہ ایمان لے کر آ گئی، ان کا واقعہ بیان کر کے انہیں شرم اور عار دلائی گئی۔ چنانچہ اب اس کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا کہ جس کا حال یہ تھا کہ وہ غور سے قرآن سنتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جنات کیسے غور سے قرآن سن رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن قرآن غور سے سنا، یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن کو دلچسپی کے ساتھ، غور سے، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آج بھی اس کی برکات ویسے ہی دلوں پر وہ اثر کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا کہ جس کا حال یہ تھا کہ وہ غور سے قرآن سنتی تھی۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اچھی طرح سن لیں۔ اب دیکھیں قرآن کو صاحب قرآن سے سن رہے ہیں۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے، اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول اللہ کی مخالفت سے اپنی قوم کو جنات نے ڈرایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب قرآن شریف سنی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اسلام قبول کرنے کی برکت سے تم سے جو پہلے گناہ ہوئے اللہ وہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور پھر جنات نے اپنی قوم سے مزید کہا، اور یاد رکھو جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور جو لوگ اللہ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، جنات نے کہا اپنی قوم سے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ جب ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر مضبوط دلائل قائم ہیں تو ان کی بات نہ ماننا ایسی گمراہی ہے کہ جو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس واقعے کو سن کر کفار مکہ کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی تو زبان بھی وہی ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی انسانوں سے ہے، جبکہ جنات نہ تو رسول اللہ کے ہم زبان ہیں اور نہ آپ کی جن سے انسان اور بشر ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سن کر حضور پر ایمان لے آئے ہیں تو کفار مکہ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رسول اللہ سے قرآن سن کر اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے پر ایمان لائیں۔ یہ مختصر اس کی تفسیر تھی۔ اس میں جو باتیں، 5 باتیں بڑی قابل غور ہیں اس آیات میں، اور میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات اس کی جو میں نے آیت پہلی پڑھی تھی، جو آیت نمبر تھی 29، اس میں لفظ آیا نفر۔ اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ جو نفر ہے اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے، اور جنوں کی جو جماعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجی گئی اس کی تعداد کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 7 جنات تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ 9 جنات تھے جنہوں نے قرآن سنا تھا اور پھر اپنی قوم کو جا کر یہ بتایا تھا۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں مفسرین نے وہ یہ لکھی کہ ان جنات کا تعلق کس علاقے سے تھا، تو اس کے بارے میں یہ لکھا کہ ان کا تعلق یمن کے ایک علاقے نسیبین سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ نینوا سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنات
شیبان سے تھے۔ بہرحال جہاں بھی تھے مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی۔ تیسری بات یہ لکھی کہ محقق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں، وہ اسلام قبول کریں، یہ بھی ان کے لیے ہے۔ نمبر 4، چوتھی بات یہ کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا، یعنی ایک ہی نبی کا ذکر کیا، باقی کسی کا اور کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات کہی کہ کیونکہ جنات جو تھے، جو حضور کا قرآن سن رہے تھے، وہ دین یہودیت پر تھے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کا ذکر نہ کیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ تھی کہ انجیل میں نصیحت ہی ہے، مواعظ ہے، یعنی باتیں نصیحت کی سب سے زیادہ ہیں، اور توریت میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ احکام ہیں، تو اس لیے توریت کا ذکر کیا گیا۔ پانچویں بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آئی، جو مفسرین نے لکھی، وہ یہ لکھی کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اللہ گناہ بخش دے گا۔ یہ جنات نے اپنی قوم کو جا کر بتایا۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایمان لانے سے جو گناہ بخشے جائیں گے، اس سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں وہ محض ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا اہم ہے، یعنی بندوں کے حق کو اگر کوئی اس کو ادا نہ کرے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی وہ کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ رب کریم قرآن حکیم کی برکت سے ہماری پریشانیاں، ہماری دکھ تکلیف دور فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری رزق کی تنگی دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان ذرائع سے عطا فرما، حرام کے لقمے سے ہمیں ہماری نسلوں کو بچا۔ یا اللہ ہر حال میں شکر گزار بنا، اپنی رضا کی دولت دے دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین قرآن حکیم سے الفت و محبت عطا فرما، قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا۔ ہمارے ظاہر میں ہمارے باطن میں جتنی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، میرے مولا تو سب جانتا ہے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ستھرا اجلا کر دے، ظاہر و باطن میں ایک کر دے، قول و فعل میں ایک کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔